بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم قرآن مجید کی آیتوں اور احادیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے ایک اہم موضوع پر، اور اس کا عنوان ہے قریبی سماج۔ قریبی سماج جو کہ اسلامی سوشولوجی کا ایک اہم باب ہے۔ سماج کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جس کے پاس آسمانی ہدایت موجود ہو اور کائنات اور انسانیت کے سلسلے میں ایک اسلامی نقطہ نظر موجود ہو، تو ہمارا ایک تعلق تو پورے کرۂ زمین پر پھیلے ہوئے پورے انسانی سماج سے ہوتا ہے۔ یہ جو تعلق ہے جو ہمارا پورے انسانی سماج سے ہوتا ہے، یہ نظریاتی بھی ہوتا ہے اور جذباتی بھی ہوتا ہے۔ تو نظریاتی طور سے ہمارا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ ہم پورے انسانی سماج کو ایک سمجھیں۔ کلکم لآدم کی تمام لوگ جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں، اور الخلق عیال اللہ کی تمام پوری مخلوق جو ہے، ساری خلقت وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو نظریاتی طور پر پورے انسانی سماج کو ایک سمجھا جائے اور ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق کا، اونچ نیچ کا، بھید بھاؤ کا قائل نہیں ہوا جائے۔ سارے انسان برابر ہیں، تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سارے انسانوں کے درمیان آپس میں انسانی اخوت کا، بھائی بھائی ہونے کا رشتہ ہے۔ اس لیے ان کو الگ الگ ایک دوسرے سے، یعنی اونچ نیچ کا تصور دماغ سے نکال دیا جائے اور سب کو ایک سمجھا جائے۔ یہ تو ہمارا نظریاتی نقطہ نظر ہوا کہ ہم کس نظر سے انسانی سماج کو دیکھتے ہیں۔ پھر انسانی سماج سے ہمارا جذباتی تعلق کس نوعیت کا ہے، تو وہ بھی یہ ہے کہ پورے انسانی سماج سے ہمیں ہمدردی اور خیرخواہی ہو۔ کہیں پر بھی کسی کو تکلیف پہنچے ہم اس کی تکلیف کو محسوس کریں، کہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم اس کے درد کو، اس کی مظلومیت کو سے ہمدردی رکھیں، اور تمام انسانوں کے سلسلے میں ہمارا خیرخواہی کا رشتہ ہو۔ تو ہم یہ چاہیں کہ دنیا بھر کے تمام انسان امن کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، چین کے ساتھ رہیں، اچھی حالت میں رہیں۔ تو یہ ہمارا تعلق جو ہے پوری دنیا کے سارے انسانوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو نظریاتی تعلق بھی اور جذباتی تعلق بھی وہ بہت ہی واضح ہے جو اسلام ہم کو دیتا ہے۔ البتہ ہمارا جو انسانی سماج سے عملی تعلق ہوگا، جس میں کہ ہم سماج سازی کے عمل میں شریک ہوں گے اور ایک سماج کی تشکیل میں ہمارا رول ہوگا، تو اس کے سلسلے میں اسلام ہم کو ایک انوکھا تصور اور ایک انوکھا نظام دیتا ہے، اور وہ ہے قریبی سماج کا تصور، کہ قریبی سماج کو عملی میدان بنایا جائے۔ تو سماج سازی کے عمل میں، اپنی سماج میں شرکت کے عمل میں اور بھرپور شرکت کے عمل میں ہمارا رول جو ہے وہ یہ ہو کہ ہم قریبی سماج کو اپنا عملی میدان بنائیں گے۔ قریبی سماج میں کون لوگ آتے ہیں؟ تو قریبی سماج میں وہ سب لوگ آتے ہیں جو بالکل ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، جیسے رشتہ دار ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ مکانی لحاظ سے دور رہتے ہوں، دوسرے کسی بر اعظم میں رہتے ہوں، لیکن چونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور ان سے ہمارا ایک خاص تعلق ہے، دوسرے انسانوں کے مقابلے میں قربت پائی جاتی ہے، جذباتی قربت ہے، رشتے کی قربت ہے، تو وہ ہمارے قریبی سماج کا حصہ ہیں۔ تو رشتہ دار ہیں، چاہے وہ قریب رہتے ہوں یا دور رہتے ہوں، اور چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں یا تھوڑا دور کے رشتہ دار ہوں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں اور جتنی قسموں کے رشتہ دار ہیں، وہ سب ہمارے قریبی سماج میں آتے ہیں۔ پھر پڑوسی ہیں،
تو پڑوسی بھی ہمارے قریبی سماج کا حصہ ہیں۔ پڑوسیوں سے مراد وہ ہے کہ جن کے گھر ہمارے گھر سے قریب ہیں، اور اس کا ایک دائرہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے ساتھی ہیں کہ ہم جہاں کبھی بھی کہیں پر بھی، جیسے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سفر میں ہمارے خود بخود کچھ ساتھی بن جاتے ہیں۔ جس بس میں ہم سوار ہیں تو بس کے لوگ ہمارے ساتھی ہیں، جس ٹرین میں ہم سوار ہیں تو ٹرین میں آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے ساتھی ہیں۔ کہیں پر ہم کام کرنے جاتے ہیں، کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، تو وہاں جو لوگ ہیں وہ سب ہمارے ساتھی ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے قریبی سماج کا حصہ ہے۔ اور پھر جو کوئی باہر سے آتا ہے ہمارے قریب، مثال کے طور پر کوئی مہمان بن کر آتا ہے ہمارے ہاں، یا کوئی ہمارے قریبی سماج سے، ہمارے پڑوس سے، ہمارے محلے سے، بستی سے گزرتا ہے، یا وہاں آ کے کچھ دیر ٹھہر گیا ہے، تو وہ باہر کا، لیکن چونکہ وہ اندر آ گیا تو وہ سب کیا ہے کہ یہ سب قریبی سماج کا حصہ ہے۔ اس قریبی سماج کو قرآن مجید کی ایک آیت میں بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا۔ وہ آیت اس طرح سے ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اور پھر فرمایا گیا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، اور وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو غیر رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور جو تمہارا جن کا ساتھ ہوتا رہے ان کے ساتھ، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو راستے کے ہوں یعنی جو مسافر ہوں ان کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے زیر دست ہوں۔ تو ان کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ ان سب کے ساتھ تمہیں احسان کا برتاؤ کرنا، یعنی بہترین سلوک کرنا ہے، حسن و خوبی کا سلوک روا رکھنا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کے، ٹھوس قسم کے قریبی سماج کا تصور دیا گیا ہے، جس قریبی سماج میں سب سے پہلے تو والدین آتے ہیں۔ تو والدین تو بالکل آپ کے اپنے ہیں، اس کو ابھی یعنی ان کا تو بہت ہی خصوصی مقام ہے۔ اس کے بعد پھر جو ذکر کیا گیا تو اس میں رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا، دونوں طرح کے پڑوسیوں کا ذکر کیا گیا، رشتہ دار پڑوسی بھی اور غیر رشتہ دار پڑوسی بھی، اور جو کہیں پر بھی آپ کے ساتھ جن کا مل جائے ان کا ذکر کیا گیا، اور پھر مسافروں کا ذکر کیا گیا، اور زیر دستوں کا ذکر کیا گیا، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اب اس کے نتیجے میں اگر ہم اس میں سے نکالیں گے، یعنی اس کو ہم تصور کریں، الگ الگ دائرے بنائیں، تو ایک دائرہ تو بنتا ہے رشتہ داروں کا قریبی سماج میں، ایک دائرہ قریبی سماج کا ہوتا ہے رشتہ داروں کا، دوسرا دائرہ قریبی سماج کا ہوتا ہے پڑوسیوں کا، اور تیسرا دائرہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کا ساتھ ہوتا رہے، ہے نا، چاہے وہ آپ باہر جائیں تو کسی کا ساتھ ہو جائے، یا کوئی آپ کے یہاں آئے تو اس کا ساتھ ہو جائے۔ تو یہ تین دائرے ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کا ایک دائرہ، پڑوسیوں کا ایک دائرہ، اور ساتھیوں کا ایک دائرہ۔ اور آپ یہ کہیں کہ اس دائرے میں اگر کوئی باہر سے آ جاتا ہے تو وہ بھی پھر اس دائرے سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب یہ جو رشتہ داروں کے بارے میں، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ رشتہ دار ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے قریب رہنے والے ہوں، یعنی اسی محلے میں رہتے ہوں، بلکہ وہ کہیں بھی ہوں، ان سے آپ کا رشتہ داری کا تعلق ہے، تو پھر اس رشتے کو نبھانا ہے، اور اس حق کو قریبی سماج کو تصور کر کے، اس کا فرض تصور کر کے ان کے ساتھ اپنا سماج سازی کے عمل کو انجام دینا ہے۔
پڑوسیوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو پڑوسیوں کے ذریعے سے کیا ہے، ایک محلہ بنتا ہے. یہ جو محلے کا تصور ہے یہ پڑوسیوں سے بنتا ہے. تو آپ کے جتنے پڑوسی ہیں وہ سب مل کر اور وہ اور آپ سب مل کر، کیونکہ یہ تو دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، ان میں سب میں آپ دیکھیں دو طرفہ ہے. جو آپ کے رشتہ دار ہیں تو آپ ان کے رشتہ دار ہیں، تو تعلق ادھر سے بھی ہے اور ادھر سے بھی ہے. تو وہ اگر آپ کے چچا ہیں تو آپ ان کے بھتیجے ہیں، وہ اگر آپ کے ماموں ہیں تو آپ ان کے بھانجے ہیں، وہ آپ کے اگر چچا زاد بھائی ہیں تو آپ ان کے چچا زاد بھائی ہیں. تو اس طرح سے رشتہ دو طرفہ ہے. اسی طرح پڑوسیوں میں بھی آپ ان کے پڑوسی ہیں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں. تو یہ سب پڑوسی مل کر ایک محلہ تشکیل دیتے ہیں. تو گویا کہ ہمارا جو محلہ ہے وہ ہمارا قریبی سماج ہے. اور اس محلے سے جب آپ باہر جاتے ہیں، کسی اور کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ آپ کا قریبی سماج ہے. اور اس محلے میں کوئی آتا ہے تو وہ اس قریبی سماج میں شامل ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم اس میں جو ہے بنیادی طور پر دو چیزوں پر بات کریں گے. ایک چیز جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ کیا ہے، محلہ ہے. اور اس میں بھی دو پہلوؤں سے، یعنی جو سماج سازی کا عمل ہے تو وہ دو پہلوؤں سے ہوگا. قریبی سماج میں جو ہمارا سماج سازی کا رول ہے وہ دو طرح سے ہوگا. ایک تو یہ ہوگا کہ جو دنیاوی ضرورتیں ہیں، دنیاوی تقاضے، ان میں ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں. تو قریبی سماج کے اندر تعاون کی روش عام کی جائے، تعاون کا ماحول ہو. تو تعاون کے اس ماحول میں صرف فوری ضرورتیں پوری کرنا نہیں آتا ہے. یعنی اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا جائے، وہ تو بہت ہی ضروری ہے. اور اسی لیے، اور کسی کے اوپر کوئی ناگہانی آ گئی ہے تو اس کے لیے اس کی مدد کو کھڑا ہوا جائے. تو یہ سب چیزیں تو بہت ضروری ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اس بات کی کوشش کی یہ جو آپ کے قریبی سماج کے جتنے افراد ہیں ان کا معیار بلند ہو، ان کی جو مطلب یہ کہ دنیا میں ان کی جو ضرورتیں ہیں، ان کی جو پوزیشن ہے اس میں بہتری آئے، اس کی فکر کرنا. اور ایک دنیاوی لحاظ سے بھی ایک اچھا، مضبوط، ایک دوسرے کی مستقل مدد کرنے والا سماج تشکیل پا جائے. یعنی اس سماج کے اندر، اس قریبی سماج کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی کفالت کا رشتہ قائم ہو جائے، کہ جس کے نتیجے میں کبھی بھی اس قریبی سماج کے کسی بھی فرد پر کوئی مصیبت آئے تو فوراً سب لوگ اس مصیبت کا مقابلہ کر کے اس کو جو ہے بانٹ لیں اور اس کو ہلکا کر دیں، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ دکھ اور خوشی میں شریک ہوں. تو اس کا ایک پورا نظام بن جائے اس قریبی سماج کے اندر. اور جہاں تک پھر دوسری چیز ہے کہ آخرت کی فکر کی جائے، کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے اس قریبی سماج میں ہم ہر ایک کی آخرت کی فکر کریں اور اس کو دینی اور اخلاقی لحاظ سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیت ہے کہ ایک تو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قرابت دار، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کرو، خبردار کرو، آخرت کے عذاب سے، آخرت کے انجام کے سلسلے میں ان کو خبردار کرو. تو اس کا تعلق جو ہے وہ رشتہ داروں والے سماج سے ہے، کہ ہر آدمی اپنے پورے رشتہ داروں والے سماج میں انذار کا، خبردار کرنے کا کام کرے. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ جب بھی آپ کا جو رشتہ داروں سے تعلق ہے، میل جول ہے، تو اس میں انذار کو آپ خاص طور سے اہمیت دیں گے اور اس کو ملحوظ رکھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ گیٹ ٹوگیدر ہوا، شادی کے موقع پر لوگ جمع ہوئے، کسی اور موقع پر لوگ جمع ہوئے، ان کے درمیان ہر طرح کی گفتگو ہوئی، لیکن آخرت سے خبردار کرنے کا عمل جو ہے وہ انجام نہیں دیا گیا.
یا آپ اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں بہت ساری چیزوں کا خیال کر رہے ہیں، ان کی دنیاوی ضرورتوں کا، لیکن آپ ان کی آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ انذر عشیرتک الاقربین، یہ بہت اہم اصول ہے۔